نحمده ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے طہارت کی بیسک قسمیں اور نجاست کی بیسک قسموں کے بارے میں سنا تھا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی نجاست کی مزید قسموں کے بارے میں سنیں گے۔ تو نجاست کی بیسکلی دو قسمیں بیان کی گئی تھیں، ایک ہوتی ہے نجاست حقیقیہ، دوسری ہوتی ہے نجاست حکمیہ۔ اب فقہا نے ان کی آگے مزید دو قسمیں بیان کی۔ نجاست حقیقی کی دو قسمیں بیان کی گئیں، ایک نجاست غلیظہ، دوسری نجاست خفیفہ۔ پھر اسی طرح نجاست حکمی کی بھی دو قسمیں بیان کی گئیں، ایک حدث اصغر، دوسری حدث اکبر۔ تو اب ان کے بارے میں تھوڑی وضاحت جانتے ہیں، کون کون سی اشیاء نجاست غلیظہ ہوتی ہیں اور کون کون سی خفیفہ ہوتی ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں سنیں گے۔ آج ہم نے نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کا صرف حکم جاننا ہے۔ تو نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ جو کہ نجاست حقیقیہ کی دونوں قسمیں ہیں، تو ان کا حکم یہ ہے کہ نجاست غلیظہ، اس کا پہلے حکم جانتے ہیں۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے، غلیظہ مطلب سخت، یعنی شریعت نے جس کا حکم سخت بیان کیا ہے۔ تو نجاست غلیظہ کی پہلے دو صورتیں بنتی ہیں، ایک یا تو نجاست غلیظہ لکوڈ ہوگی جیسے کہ پیشاب ہو گیا اور شراب وغیرہ ہو گئی، اور یا پھر دوسری صورت یا تو نجاست غلیظہ گاڑی ہوگی جیسا کہ پخانہ، گوبر، لید وغیرہ۔ تو اب دونوں کا حکم تو ایک ہی ہے، لیکن پہچاننے کے طریقے تھوڑے الگ الگ بن جاتے ہیں۔ حکم جانتے ہیں، حکم یہ ہے کہ اگر نجاست غلیظہ جسم کے کسی حصے پر یا کپڑے کے کسی حصے پر، جیسے دامن، آستین، کالر وغیرہ کسی حصے پر لگ جائے، تو اگر وہ درہم کی مقدار سے زائد ہو، درہم کیا ہوتا ہے، یہ آپ سونار کے پاس جائیں گے تو آپ کو ایک سکہ دکھائے گا، اس سکے کو درہم کہا جاتا ہے، جو پہلے زمانے میں چلا کرتا تھا۔ تو حکم یہ ہے کہ نجاست غلیظہ جب گاڑی ہو، جیسے گوبر، لید وغیرہ، اگر یہ دامن یا کپڑے کے کسی حصے وغیرہ پر درہم کی مقدار سے زائد لگ جائے تو اس کو پاک کرنا فرض ہوتا ہے۔ بغیر پاکی اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر نجاست غلیظہ گاڑی اگر درہم کی مقدار جتنی لگی ہے تو پھر اس کو پاک کرنا واجب ہے، بغیر پاکی یا نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی، لیکن واجب الاعادہ، قابل اعادہ ہوگی۔ تیسری صورت، اگر نجاست غلیظہ جو گاڑی ہے کسی حصے پر وہ درہم کی مقدار سے کم لگی ہے تو اس کو پاک کرنا سنت مؤکدہ ہے، بغیر پاکی نماز پڑھیں گے نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسی نماز کا اعادہ کرنا مستحب ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ نجاست کی غلیظہ کی وہ صورتیں کہ جس میں نجاست غلیظہ گاڑی ہوتی ہے، اس کے بارے میں حکم جانا۔ دوسری صورت جو میں نے آپ کو بتائی تھی، یا تو نجاست غلیظہ لکوڈ ہوتی ہے، حکم تو اس کا وہی درہم والا ہے، لیکن پہچاننے کا طریقہ الگ ہے۔ پھر درہم کو نہیں دیکھیں گے، پھر درہم کی مقدار ایسے جانی جائے گی کہ ہاتھ کی ہتھیلی کو بالکل سیدھا چھوڑ دی جائے، اس طرح بالکل سیدھا چھوڑ دیا جائے، نہ ہاتھ کو فولڈ کیا جائے، نہ بالکل زیادہ سخت کیا جائے، نارمل حالت پر چھوڑ دیا جائے۔ پھر اس میں پانی ڈالیں تو پانی جو ہے سارا پانی گر جائے گا، کچھ پانی جو ہے آپ کی ہتھیلی پر جمع رہے گا۔ تو نارمل حالت پر چھوڑنے کے بعد جو پانی ادھر جمع رہتا ہے، بہانے کے بعد جو جمع رہتا ہے، اس حالت کو کہتے ہیں درہم۔ تو جب نجاست غلیظہ لکوڈ ہو جیسے کہ پیشاب وغیرہ، تو اس کے پہچاننے کی مقدار درہم کی ایسے لگائی جائے گی کہ جیسے ہتھیلی پر جو پانی بچا ہے یہ درہم کہلائے گا۔ تو اگر آپ کو کسی حصے پر اتنی مقدار میں لگی ہے یا اس سے زیادہ لگی ہے یا اس سے کم لگی ہے تو وہی حکم ہوں گے جو میں نے آپ کو بیان کیے۔ تو یہ نجاست غلیظہ کے جو سارے احکام تھے بیان ہو گئے۔ دوسری تھی نجاست خفیفہ۔ نجاست خفیفہ یعنی جس کا حکم شریعت نے ہلکا بیان کیا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ جسم کے کسی حصے پر یا پھر کپڑے کے کسی حصے پر، جیسے کہ دامن، کلائی وغیرہ، آستین وغیرہ پر لگ جائے، تو اب اگر وہ اس جگہ کے چوتھائی حصے سے کم ہے، اس جگہ کے جیسے کہ آستین وغیرہ اس کے چوتھائی حصے سے کم ہے تو معاف ہے، بغیر پاک کیے نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس حصے کے، اس عضو کے چوتھائی حصے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر اس کو پاک کرنا فرض ہے، بغیر پاک کیے نماز پڑھیں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ نجاست حقیقیہ کی جو دو قسمیں بنتی ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے احکام جان لیے۔ دوسری طرف آئے نجاست حکمیہ، اس کی بھی دو صورتیں، دو قسمیں بیان کی گئیں، ایک حدث اصغر، دوسری حدث اکبر۔ حدث اصغر یعنی جس شخص پر وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، وضو کرنا فرض ہوتا ہے، تو اس کے کہا جاتا ہے کہ اس بندے پر حدث اصغر لاحق ہو گیا۔ اور حدث اکبر کہتے ہیں جس بندے پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے، تو جس پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس شخص پر غسل کرنا فرض، یعنی حدث اکبر لاحق ہو گیا۔ تو یہ نجاست
حقیقیہ اور نجاست حکمیہ کی مزید جو آگے دو قسمیں بنتی تھیں ان کو ہم نے سن لیا، تو اس کو یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو پاک اور صاف رہنے کی اور دینی احکام کو یاد کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔